ایران کے کہنے پہ حوثیوں نے باقاعدہ حملہ کر دیا سعودی عرب پہ۔ اب خیر نہیں ایران کی، خدا نخواستہ اب یہ لڑائی اس قدر بڑھے گی کہ ایران کی تباہی ہوگی خود مسلمان ملکوں کے ہاتھ، اور شاید اب پاکستان کسی بھی وقت کود پڑے گا اس لڑائی میں۔ ہو سکتا ہے پاکستان حوثیوں کو کچھ نہ کہے پر حملہ کرے ایران پہ، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ مل کے، بالکل اسی طرح جیسے ایران اپنے نزدیک موجود امریکی نیوی کے بحری جہازوں پہ حملوں کی بجائے خلیجی ممالک پہ حملے کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے یہ حملے خلیجی ممالک کی مدد سے ہو رہے ہیں، تو اسی جواز کی بنا پر پاکستان اور تمام خلیجی ممالک بھی مل کے ایران کو ٹھوک سکتے ہیں، کیونکہ حوثیوں نے ایرانی میزائل مارا ہے سعودی عرب کی تیل تنصیبات پہ۔ ایران کے کہنے پہ آبنائے باب المندب بند کی حوثیوں نے سو مزہ چکھایا جا سکتا ہے ایران کو، اس کے جواب میں ایران کو اس کی اپنی دوا دی جا سکتی ہے تاکہ اس کا دائمی مرض دور ہو سکے۔ ظاہر ہے معاملات قابو سے باہر جو ہو چکے، اب اگر کوئی کہے کہ پہلے سعودی عرب نے حملہ کیا تھا حوثیوں کے ٹھکانوں پہ، اس کے جواب میں حوثیوں نے سعودی تیل تنصیبات پہ اٹیک کیا، یوں حساب برابر، تو غلط ہے یہ بات۔ حوثی ہیں دہشت گرد، یہ ہوتے کون ہیں عالمی آبی گزرگاہ کو بند کر دینے والے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اگر حملہ کیا گیا تو حوثیوں پہ نہیں بلکہ ایران پہ کیا جائے گا، زمینی حملہ بھی کیا جائے گا، تمام عرب اور خلیجی ممالک مل کے کریں گے حملہ ایران پہ۔ دعا ہے ایسا نہ ہو اور یہاں رک جائے جنگ۔ خیر بے شرمی، جھوٹ اور ڈھٹائی کی حد تو دیکھیں کہ عباس عراقچی نے کہا یمن کی صورتحال کا ایران سے کوئی تعلق نہیں، باب المندب میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو پرانا تنازع ہے حوثیوں اور سعودی عرب کا۔ عباس عراقچی صاحب، آبنائے ہرمز ایران کے کہنے پہ بند کی حوثیوں نے، خود حوثیوں نے اعلان کیا کہ ایران کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ ایران کے دیے گئے میزائل سے حملہ کیا انہوں نے سعودی عرب پہ، اور آپ کہتے ہیں اس کا ایران سے کوئی تعلق نہیں۔ خیر آپ کو تو آپ کے اپنے عوام غدار کہتے ہیں۔ پتھراؤ کیا ایرانی عوام نے آپ پر، وہ بھی اس وقت جب آپ علی خامنائی کے جنازے میں شریک تھے۔ آپ مذاکرات کرتے ہیں اور پاسداران اسی روز حملہ کر دیتے ہیں عمان پہ۔ یہ تو اوقات ہے آپ کی، آپ کے اپنے ملک کے لوگوں کے نزدیک، اس لیے جو مرضی کہتے رہیں آپ کی بات کون سنتا ہے بھلا؟ فیل ہو جائیں گے ایران کے تمام ڈرونز اور میزائلز اگر پاکستان نے حملے کا فیصلہ کیا ایران پہ، تو بلکہ ایران میزائل اور ڈرون چلائے گا تو یہ اس کے اپنے ملک ہی میں گر جائیں گے، وہ بھی اس کی اپنی فوجی تنصیبات پہ، اور یہی حال حوثیوں کا بھی کرے گا پاکستان۔ مگر کیسے؟ تو دوستو اس کی وجہ ہے چین اور روس۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی میزائل اور ڈرون کو نشانے پر لگنے کے لیے سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی سسٹم بتاتا ہے میزائل اور ڈرون کو کہ اس نے کس جگہ جا کے لگنا ہے۔ ایران استعمال کرتا ہے چین کا سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم بیدو۔ اب امریکہ الزام لگا رہا ہے کہ ایران روس کا بنا ہوا نیویگیشن سسٹم گلوناس بھی استعمال کرتا ہے، اسی لیے اس کے میزائل ٹھیک نشانے پہ لگتے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان جنگ میں کودا تو پاکستان چین اور روس کو کہے گا کہ بیدو اور گلوناس کو واپس لے لو، یا پھر اپنے سسٹمز کو کمانڈ دو کہ وہ غلط گائیڈ کریں ایران کے ڈرونز اور میزائلز کو۔ یوں ایرانی ہتھیار بھٹک جائیں گے، راستے میں ہی گر جائیں گے، اپنی ہی فوجی تنصیبات پہ جا لگیں گے۔ اس کی مثال ہے گوگل میپس۔ گوگل میپس لوکیشن کا پتہ چلاتا ہے امریکی سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم جی پی ایس کے ذریعے۔ اگر جی پی ایس غلط لوکیشن دے دے تو انسان اپنی منزل پہ پہنچنے کے بجائے کہیں اور ہی جا پہنچتا ہے، بلکہ ایسا ہی کرے گا پاکستان ایرانی میزائلز اور ڈرونز کے ساتھ اگر خدا نخواستہ ایران سے لڑائی میں کود پڑا تو۔ رہا امریکی جی پی ایس تو ظاہر ہے ایران اسے تو استعمال کرنے سے رہا، کیونکہ پچھلے سال ایران نے جی پی ایس استعمال کیا تھا اسرائیل کے خلاف۔ اس کے میزائل ادھر ادھر جا لگتے تھے یا نشانے پہ نہیں، اس لیے اس نے چین کا بیدو لیا تھا۔ خیر امید ہے تسلی ہو گئی ہوگی ان لوگوں کی جو بکواس کرتے ہیں کہ ایران پاکستان کا نقصان کر سکتا ہے۔ پاکستان کوئی خلیجی ملک نہیں، پاکستان ہے پاکستان۔ ایران کے میزائلز اور ڈرونز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بس دعا ہے کبھی نہ لڑے پاکستان اور ایران، ہم دونوں بھائی ہیں بھائی، ساتھ ہی ایران اور دیگر مسلم ممالک کی بھی باقاعدہ جنگ نہ ہو، الہی آمین۔ حوثیوں نے سعودی عرب پہ حملہ کیا تو امریکہ نے مٹی کا ڈھیلا بھی نہیں مارا ایران پہ۔ جی ہاں دوستو، یہی تو اسرائیل چاہتا تھا، شاید امریکہ بھی، کہ آپس میں لڑے مرے مسلمان۔ خود ہی دیکھ لیں، ایران نے کرائے کے گنڈوں حوثیوں کے ذریعے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کرا کے آبنائے ہرمز بند کرا دی۔ جواب میں سعودی عرب نے حوثیوں پہ حملہ کر دیا اور حوثیوں نے سعودی عرب پہ۔ اب خطرہ ہے خلیجی اور عرب ممالک چڑھ دوڑیں گے ایران پہ، ساتھ ہی شاید پاکستان بھی۔ تبھی تو امریکہ نے اسی وقت جنگ روک دی، حملہ ہی نہ کیا ایران پہ، اچانک سیز فائر کر دیا، اور وہ بھی خود۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ پلان آخر ہے کیا۔ ایران اگر اس پلان کا حصہ نہیں تو استعمال ضرور ہو رہا ہے۔ آبنائے ہرمز بند تھی، سعودی عرب سے تعلقات بہتر تھے ایران کے، ایسے میں پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی بھلا سعودی عرب سے؟ اب پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے خدا نخواستہ۔ مسلمان ملک آپس میں لڑیں گے اور امریکہ اور اسرائیل تماشا دیکھیں گے۔
हो सकता है चुप करके निकल जाए अमेरिका इस जंग से। अगर ऐसा हो गया तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदार होगा और वो है ईरान। खैर, अगर अमेरिका मजीद हमले नहीं करता ईरान पे और खलीजी ममालिक की ईरान से दूबदू लड़ाई शुरू हो जाती है तो मोहर तस्दीक सख्त हो जाएगी इस बात पे। वैसे भी खबर तो आ ही चुकी है कि कुवैत और बहरीन के जंगी तैयारों ने ईरान के अंदर घुस के हमले किए ईरान पे। इन हमलों में यूएई ने मदद की इन दोनों मुल्कों की। जी हाँ, वही यूएई जो खुद भी जंग के पहले राउंड में हमले करता रहा है ईरान पे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए मोदी जी ने भारतीय तलबा तालिबात के सामने, या यूं कहें कॉकरोच जनता पार्टी से हार मान ली बीजेपी ने, क्योंकि इस्तीफा दे डाला भारत के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने। हालांकि डटे हुए थे मोदी जी, मान ही नहीं रहे थे इस पे कि उनका वजीर इस्तीफा दे। कहा गया सरकार में इस्तीफे होते ही नहीं। लो फिर ये पड़ा इस्तीफा। क्या औकात है बीजेपी सरकार की, बच्चों ने बता दिया। खुद साख्ता विश्व गुरु मोदी जी तो बच्चों से हार गए, बच्चों का भी सामना ना कर पाए। अरे बाबा, हिम्मत थी तो अड़े रहते अपने फैसले पे, किसी सूरत इस्तीफा ना दिलवाते अपने वजीर तालीम से, बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चे डटे रहे अपने जायज़ मुतालबे पे। लेकिन मोदी जी को मालूम हो गया था कि पानी सर से ऊंचा हो चुका। इतवार को इतने लोग आ जाएंगे मुजाहरे में कि उनकी सरकार लरस के रह जाएगी, इसलिए उन्होंने फौरन इस्तीफा दिलवाया अपने वजीर तालीम से। यूं खुद को बचा लिया, वरना इस्तीफा मोदी जी को देना पड़ जाता। खैर, ये तारीखी पसपाई तो है ही मोदी जी के साथ ही उनके लिए मजीद खतरात की अलामत भी, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बारिश का पहला कतरा साबित होंगे ये मुजाहरे। इन कामयाब मुजाहरों के बाद चांसेस यही हैं कि एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला चल पड़ेगा मोदी सरकार के खिलाफ। मुख्तलिफ इशूज़ पे होते रहेंगे अब प्रोटेस्ट्स। अब मोदी सरकार के लिए नहायत कड़ा वक्त आने वाला है। खैर, इस्तीफे के बाद जंतर मंतर के मकाम पे तलबा धरने में जश्न का समा है, जश्न का। एक रोज में सिर्फ एक बार पेट्रोल और डीजल महंगा, ये ज्यादती है खादमे आजम शहबाज शरीफ साहब। किस चक्कर में पड़े हैं? ये घाटे का सौदा है आपके लिए सरकार, इसलिए रोजाना दिन में 3 बार महंगा करें तेल, सुबह दोपहर और फिर शाम को। यूँ ज्यादा कमाई होगी, 3 गुना बढ़ जाएगी इस अवाम दोस्त हुकूमत की आमदन। वैसे भी दिन में सिर्फ एक बार तेल की कीमतें बढ़ा देना उस जहर की कम मिकदार है जो आप अपने चहीते गरीब अवाम को दे रहे हैं। इस तरह तो गरीब अवाम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मर रहे हैं। उनकी तकलीफ का एहसास आपसे ज्यादा किसे हो सकता है भला? इसलिए उन्हें तेजी से मारें, बल्कि दिन में 3 बार भी क्यों करना महंगा। बस हुक्म सादर फरमा दीजिए, पेट्रोल 1000 और डीजल 1500 रुपये महंगा किया जाता है। यकीन करें अवाम इस पे बहुत खुश होंगे, क्योंकि एक बार ही आप उनका खात्मा कर देंगे पेट्रोल बम से। और लिख लें मेरी बात, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया और क्या सोशल मीडिया, हर जानिब आपके पार्टी वर्कर्स, आपके करीबी सहाफ़ी आपके इस फैसले की तारीफें करते नहीं थकेंगे। भंगड़े डालेंगे ये सब, और सिर्फ ये लोग ही नहीं बल्कि आपके बड़े भाई तो किसी अवामी जलसे में स्टेज में किसी नहीफ व नातवा गरीब बुजुर्ग को नाचने का हुक्म दे देंगे इस फैसले पे। इसलिए इस सदा पे गौर कीजिए प्लीज। सरायकी के अजीम शायर शाकिर शुजाबादी ने भी कितने बरस पहले आपको ये पैगाम दिया था, एवी मारना शाकिर किस्तां विच यक मुश्त मुका तेरी जान छुट्टे। अब वक्त आ गया इस शेर पे अमल दरामद का।